بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور پیر کامل آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی تک پیر کامل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اور میں نے جن جن کو بتایا کہ میں ناول ریڈ کر رہی ہوں تو پیر کامل کون سا ہے، کیسا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس پہ جائیں میرے چینل پہ اور اس کو آپ ضرور وہاں پہ جا کے آپ سنیں ایپیسوڈ نمبر 1 سے، تو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ ضرور اس کو سنیں گے، واچ کریں گے اور انجوائے ضرور کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایپیسوڈ نمبر 22۔ دوسرے دن ڈاکٹر ثبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا۔ آؤ امامہ، بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر ثبت علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں یہ بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ گفتگو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ وہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر ثبت علی نے اس سے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا، مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا رستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کے فرینڈز سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے اور صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے؟
مگر مریم نے صبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، ورنہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایات دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ چونکے، آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر ثبت علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات میں بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس حصے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے صبیحہ کو امامہ کی اپنی ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کے بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اسے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر ثبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر ثبت علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر ثبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کی تیاری کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے
پہلے اگر سے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے بھی میری تلاش شروع کر دی تو وہ اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ان کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی اور یہ سب کچھ ڈاکٹر ثبت علی اور ان کے گھر کے افراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا تھا اور شاید یہ اندازہ بھی کہ یہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جوں دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے کہا اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں 1 بار ضرور اسلام آباد جاتی اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے اور فون تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے ماما کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھی اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا مگر یہ ایک اتفاق تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا مگر امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کی ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کی امی نے اس کے اختصار پر اسے بتایا تھا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے اور ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔
اسے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کو ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا تھا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا کہ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ اور ان کا خیال آنے پر جو رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو اور اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس سب سے زیادہ ندامت اس طرح پکڑے جانے کی تھی۔ اسی لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر ثبت علی کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
اسے ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا، آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت گزر گیا ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی اور تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر ثبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں میں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ اپنی ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے، یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی، اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر ثبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے انسان تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بھی بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، امامہ ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ یہ صرف ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ثبت علی نے اس پر مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر ثبت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد ایک دن اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر بھی ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے،
مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ انہیں بیچ کر کچھ عرصے میں آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں آپ کے کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے۔ ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ بھی گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے، وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟ ہے، مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیے، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی سٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی؟ اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں اور میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر ثبت علی کے گھر جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھیں۔ اسے دعائیں کی تھیں کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مادی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے معروب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار سکندر سے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر ثبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے،
بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی، بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے، اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی سے میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کے سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر ثبت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی اور وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار سکندر کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ اب بالآخر ڈاکٹر ثبت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی، اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اسے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی تیسرا نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد اور اتنی جلدی، اور وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے، وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی، اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سوچا اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کال میں لانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون فوراً اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، اور وہ سالار نہیں تھا۔ یہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی وہ سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے اس مرد نے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا۔ ہاں؟ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔
آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر ثبت علی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو فوراً پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور خوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تو تم بات کروا دیتی، سکندر عثمان نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر ہی موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھی۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگا۔ امامہ ہاشم مبین کی بیٹی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان کا نام لیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈرائنگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کریں۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس کو 1 سال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے۔ جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمد نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آتی تھیں، مہینوں پھنسی رہیں۔ ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم مبین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے، جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے اس
کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اور اس سے بھی پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ملتان کے ایک PCO کا ثابت ہوا۔ سالار ایک ہفتے کے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے ایک ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایات دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ جان نہ لیتے کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ ایک ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے کے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔ امامہ نے لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا، وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سالار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے موبائل کی واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا تھا۔ ٹریولرز چیک، اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔